موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ سورۃ الواقعہ سور مکیہ میں سے ہے، اس میں 4 آیات جو ہیں اس آیات مدنیہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون الی آخرہ۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور احوال محشر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الرحمن میں جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا تھا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن میں اظہار رحمت ہے اور سورۃ الواقعہ میں اظہار عظمت اور اظہار ہیبت ہے۔ یہ سورۃ مبارک ایسی بابرکت سورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ رات میں یعنی مغرب سے بعد لے کر ساری رات جب بھی اللہ موقع دے دے، اگر ایک دفعہ سورۃ الواقعہ تلاوت کر لے تو لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اس کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فاقہ سے، تنگ دستی سے اور محتاجی سے بچا لیتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ سورت عظیم الشان ایسی ہے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد شبتا، کہ حضور آپ پر تو فوراً بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، حالانکہ آپ تو الحمدللہ آپ کے قوا مضبوط تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ الہود واقعہ وغیر ذالک۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے سورۃ ہود نے اور سورۃ تکویر نے اور سورۃ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مانا کہ جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور قیامت کا منظر میرے مستحضر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کا یہ عالم ہے کہ مجھ پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے۔ ویسے بھی قاعدہ ہے کہ آدمی خوشی کے اندر اس کو جوانی محسوس ہوتی ہے، اور اگر ہموم اور غموم کی الغار ہو جائے تو آدمی ایک رات میں بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات تاریخ میں گزرے ہیں کہ بعض لوگوں پر آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو ایک رات میں جب صبح اٹھے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو غم ایک ایسی بلا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ یا اللہ ہمیں ہم اور حزن سے بچا لے۔ تو ہم ایسی چیز ہے
اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا انعامدار حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بی بی نے حضور کے غم میں مرثیے کے طور پہ کچھ اشعار فرمائے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے آقا مجھ پر تو اتنی مصیبتیں آپ کی وفات کے بعد ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں اللہ کسی دن پہ ڈالتے تو وہ دن بھی رات ہو جاتا. تو اس لیے ہموم اور غموم جو ہے وہ انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس سورت مبارک سے پہلے جو سورت ہم نے سورت الرحمن ختم کی تو اس کی آخری آیات جو تھی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اب اس سورت کے اندر اللہ کا اظہار جلال بھی ہے اور اظہار اکرام بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو، کافرین کو، مفسدین کو سزائیں دیں گے اور اپنے مطیعین اور مومنین کو انعامات سے نوازیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب ہو جائے ہو جانے والی یعنی قیامت. تو الواقعہ میں بھی لام کمال کے لیے ہے اور تے جو ہے مبالغے کے لیے ہے. اور علماء فرماتے ہیں اذا یہاں ظرفیہ ہے یعنی اذا وقعت الواقعہ. اور یاد رکھو کہ قیامت کے آنے سے پہلے سور پھونکے جائیں گے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ نفخ ہوگا. ایک نفخ جو ہے وہ نفخ فضا ہوگا، اور ایک نفخہ جو ہے وہ صعقہ ہوگا، اور ایک نفخہ جو ہے وہ بعث کے لیے ہوگا. تو لیکن جمہور فرماتی ہیں کہ 2 نفخے ہیں، نفخۃ الصعق و نفخۃ البعث. ایک نفخہ پھونکا جائے گا، ایک آیت میں آتا ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور ایک آیت میں آتا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. تو علماء فرماتی ہیں کہ ابتدا فضا سے ہوگی اور انتہا صعق پہ ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. اور وہ آیت مبارک جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کا منظر ہوگا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز پہ فنا آ جائے گی. اور اس کے بعد یعنی عجیب عالم ہوگا کہ جب سورہ نفخ ثانی پھونکا جائے گا. یہ احوال نفخ ثانی کے بعد ہیں کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ. اب اس کے 2 معنی ہیں، یاد رکھو. بعض مفسرین فرماتے ہیں لیس لوقعتها کاذبۃ، اب اس کے ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. دنیا میں تو کہتے تھے نا جی کہاں ہے جہنم اور کہاں ہے قیامت. یہ تو محض خیالات ہیں اور تخیلات ہیں. لیکن اس دن کون جھٹلائے جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، جب آدمی میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور جہنم سامنے ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم ظاہر ہو جائے گی اور اللہ کے فرشتے کافروں کو مخاطب ہو کے فرمائیں گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. آج دیکھ لو کہ اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ ان سے کہیں گے أَفَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون، کہ جہنم سامنے اچھی طرح دیکھ لو. یہ جادو تو نہیں، یہ جادو کی جہنم تو نہیں، جادو تو نہیں ہو گیا تمہارے آنکھوں پہ. اب کیا بات کر سکتے ہیں، جہنم تو سامنے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.
اللہ فرماتے ہیں اب سب پردے ہٹ جائیں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو جب سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اب اس کے قائم ہونے کو کوئی تکذیب نہیں کر سکے گا، کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ، یعنی کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی کوئی نہیں قیامت کو ٹالنے والا کہ دفع کر سکے، روک سکے کہ قیامت نہ ہو۔ تو ایک ہے کہ کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اور ایک معنی یہ ہوا کہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا، وہ ہر حال میں ہو کے رہے گی۔ اور دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ، نیچا کرنے والی، اونچا کرنے والی۔ کیا معنی؟ بعض علماء نے یہاں بھی یاد رکھو دو قول ہیں، خافضۃ رافعۃ، وہ دنیا میں بادشاہ، وہ دنیا میں فرائنا، وہ دنیا میں بڑے بڑے جبار، وہ دنیا میں بڑے بڑے متکبر جو زمین پہ اکڑتے تھے اور غریبوں پہ کچھ ان کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، آج اللہ ان اونچوں کو نیچا کر دے گا، اور جو دنیا میں غریب تھے، معذور تھے، محتاج تھے، آج اللہ ان کو اونچا کر دے گا۔ تو اس لیے یہ قیامت کی شان ہوگی کہ خافضۃ رافعۃ، وہ بڑے بڑوں کو نیچا دکھانے والی اور مومنین مساکین کو اونچا کرنے والی۔ تو ایک قول یہ بیان کیا گیا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ خافضۃ رافعۃ کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں بدل جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ایسا حال ہوگا کہ جو اوپر تھا وہ نیچے آ گیا، جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں نا جب زلزلے آتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جو چیزیں وہ پہاڑ کی چوٹیاں تھیں وہ نیچے آ گئیں، اور نیچے والے جو تھے وہ اوپر جا پڑے۔ تو اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ وہ احوال قیامت ایسے ہوں گے کہ جب ساری چیزیں جو ہے خلط ملط ہو جائیں گی، نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا، اللہ فرماتی ہے کہ جب تھر تھرائے گی زمین، تھر تھرانا، زمین کانپ جائے گی، بدل جائے گی۔ جیسے دوسرے مقام بھی ہے فرمایا اذا زلزلت الارض، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی زمین جو ہے اللہ فرماتے ہیں زلزلہ آ جائے گا اور زمین تھر تھر کر کے کانپے گی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر چھپا وہ بھی سارا باہر پھینک دے گی، کیونکہ زمینیں بھی پھٹ گئیں، آسمان بھی پھٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ وہ کیا عالم ہو۔ اس لیے خداوند قدوس میں بار بار ڈراتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کی نعمتوں کا انکار نہ کرو، اپنے رب کی رحمتوں کے منکر نہ بنو۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذعر کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے بچوں کو پھینک دے گی، وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں مدہوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
تیرے اللہ کا عذاب ہوگا، اور عذاب ایسا سخت ہوگا کہ جیسے نشے والے آنکھیں نہیں کھول سکتے، اسی طرح یہ بھی ڈر کے ہمارے آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ اچھا کسی کی کھلی ہے تو بند نہیں کر سکے گا، اور کسی کی آنکھیں بند ہیں تو کھول نہیں سکے گا، نظر بھر کے دیکھ نہیں سکے گا۔ وہ قیامت کا ایک ایسا حول ہوگا، کیوں ہر چیز اب دیکھیں نا، آسمان پھٹ رہے ہیں، چاند تارے گر رہے ہیں، اور سمندر بہکا دیے گئے ہیں، سمندروں کے نیچے سے آگ ظاہر کر دی گئی ہے۔ خود اندازہ لگائیں گے کیا ہوگا۔ اس کے بعد زمینیں بدل دی جائیں گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ زمینیں بدل جائیں گی، آسمان بدل جائیں گے، اور ہر بندہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ نہ پہاڑ ہے، نہ آڑ ہے، نہ درخت ہے، کس چیز کے نیچے پناہ پکڑے؟ بالکل اب میدان میں کھڑا ہے، نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، اور نہ طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھاگ سکے۔ اسی لیے اللہ فرمائیں گے نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرمائیں گے اے جن و انس بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ میرے عذاب سے، نکل جاؤ میرے ملک سے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، تھر تھرا جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا پہاڑ کتنے مضبوط کھڑے ہیں، اور ایسے ریزہ ریزہ ہوں گے، یہ پہلے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ بالکل مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد غبار بن جائیں گے، غبار بن جانے کے بعد اڑ جائیں گے۔ اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا روشن دان سے روشنی آ رہی ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مٹی ہے، کوئی غبار ہے۔ اللہ نے کانت ہبا منبثا، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کنویں کا ایک غبار آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنے سخت پہاڑ جو ہے وہ بالکل، اور دوسری جگہ قرآن کہتے کل اہن المنفوش، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تم کپاس کو یا اون کو دھلتے ہو نا اور اڑتی ہے ریزہ ریزہ ہو کر، اسی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، غبار بن گئے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اللہ نے فرمایا اب تمام مخلوق جو ہے وہ تین قسمیں میں بٹ جائے گی، اس کی تین یعنی جماعتیں بن جائیں گی۔ اچھا وہ تین جماعتیں کون سی ہوں گی؟ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اللہ نے فرمایا ایک جماعت تو وہ ہوگی دائیں و دائیں والے۔ کیا معنی؟ جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اچھا بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کے ارواح کو نکالا تھا تو جن کو دائیں طرف سے نکالا تھا وہ یہی اصحاب المیمنہ ہوں گے، وہ اس دن بھی دائیں ہاتھ سے نکالے گئے تھے۔ اور پھر اللہ نے تمام ارواح پہ اپنا نور ڈالا تھا، تو جن جن پہ نور پہنچ گیا وہی مسلمان ہوگا، اور جو نور سے محروم ہوا وہ دنیا میں بھی محروم ہوگا اور آخرت میں بھی محروم ہو جائے گا۔ اور یہ وہی نور ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ مومنوں کا نور جو ہے ان کے آگے ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ بعض مومنوں کا نور تو اتنا ہوگا جیسے یہاں سے یمن تک جا رہا ہو،
اور بعض لوگوں کا نور ایسے ہوگا جیسے سیدھا زمین سے آسمان تک جا رہا ہو، اور بعض مومنوں کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کا تنا سامنے کھڑا ہو، اور بعض مومنوں کا نور اس سے کم ہوگا، اور ادنا نورن سب سے کم درجے کا مومن جو ہے اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، وہ بھی اسی نور میں چل رہا ہوگا، لیکن کافر اور منافق کے لیے نور نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی لیے جب مومن قیامت میں اپنے نور ایمان میں چل رہے ہوں گے تو ساتھ دعا بھی کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے نور دیا ہے نا اس کو پورا رکھنا، کامیاب رکھنا، تمام فرمانا، ایسا نہ ہو کہ چھن جائے، کیونکہ اگر نور مل کے چھن جائے تو پھر اندھیرے میں گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، جب تک ہمارے ہاں دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی تو ہم سب لوگ گزارا کرتے تھے نا، کوئی دیا جلاتا، کوئی لیمپ جلاتا، کوئی لالٹین جلاتا، کوئی موم بتی جلاتا تھا، لیکن جب سے لائٹ آ گئی اب ذرا لوڈ شیڈنگ ہو تو آدمی تڑپ جاتا ہے کہ بھئی اب اندھیرے میں کہاں ٹھوکریں کھائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نور ایمان اور قیامت میں وہ حقیقت نور ہوگا، اسی کی روشنی میں مومن چل رہے ہوں گے۔ اچھا، قرآن نے لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن نے بغیر منظر بیان کیا ہے کہ جب مومن جا رہے ہوں گے تو منافق پیچھے سے چیخیں گے اور کہیں گے بھئی ٹھہرو تو صحیح، ہمیں بھی تو آنے دو، نقتبس من نورکم، ہم بھی چلو تمہاری روشنی میں چلے جائیں گے، دیکھو ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو اللہ کے حکم سے مومن ان کو جواب دیں گے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ کہیں گے پھر تم بھی دنیا میں لوٹ جاؤ، اچھے عمل کرو تو لے آؤ نور۔ تو اب جناب وہ کہاں سے نور لے آئیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دن 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے، وہ آدم علیہ السلام کے بھی داہنی طرف سے نکالے گئے تھے، اور قیامت میں بھی اللہ ان کو عرش کے داہنی جانب رکھیں گے، اور نامہ اعمال بھی ان کو داہنی ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ ہے اصحاب المیمنہ، وہ دائیں والے۔ اچھا، میمنہ کا لفظ جو ہے یاد رکھو یہ یمن سے بھی ہے کہ وہ برکتوں والے، وہ رحمتوں والے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ اور اس کا بھی اللہ نے قرآن میں باقاعدہ منظر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندوں کو نامہ عمل ملے گا تو جس کو داہنے ہاتھ میں ملا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ دوستوں کو بلائے گا، بھئی ادھر آؤ یار، ادھر آؤ نا، میرا نتیجہ آ گیا، دیکھو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ روئے گا، فریاد کرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے ملتا ہی نہ، لیکن وہ تو ملنا ہے۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اب دائیں ہاتھ والے ہو گئے مومنین، ان کے مقابلے پہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ہوں گے کافر، مشرک، وہ جن کی موت کفر پہ آئی ہو، یاد رکھو، یعنی یہودی ہو کے مر گیا، نصرانی ہو کے مر گیا، وثنی ہو کے مر گیا، منکر رسول ہو کے مر گیا، منکر معجزات ہو کے مر گیا، منکر حدیث ہو کے مر گیا،
منکر ختم نبوت ہو، کسی حال میں جب وہ کفر پہ مر گیا تو اس کو قیامت والے دن نامہ اعمال جو ہیں وہ بائیں ہاتھ میں ملے، اور ہر جگہ وہ بائیں ہاتھ پہ ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب داہنی طرف نظر فرمائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اور جب بائیں طرف نظر فرمائیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے، کیونکہ دائنی طرف ان کی وہ امت ہوگی جو قیامت میں اصحاب الیمین کہلائیں گے، اور بائیں طرف وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الشمال ہوں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اب دو تقسیمیں ہو گئیں، داہنے والے ان کے مقابلے پہ بائیں۔ اسی طرح بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب الیمین کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، تو انہوں نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو اصحاب الیمین میں سب سے پہلے نمبر پہ لینے والا حضرت عمر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا ابن عباس، اگر پہلے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں نامہ عمل ملے گا، فَأَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، تو ابھی بکر کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہی حقا، ہلاکت ہو تیرے لیے، عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اور جب نامہ عمل تقسیم ہو رہے ہوں گے اور حضرت عمر نامہ عمل لے رہے ہوں گے، ابو بکر فتح الملائکۃ فی الجنہ، وہ تو جنت میں پہنچ گیا ہوگا، اس کا تو مقام اتنا بلند ہے کہ وہ تو چلا گیا جنت میں، ابھی یہ نامہ عمل لے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد پوری امت میں افضل الخلائق جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان ہیں، ان کے بعد سیدنا علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر اہل بیت ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب بدر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب جناب دو قسمیں تو یہ ہو گئی، ایک قسم ہو گئی اصحاب الیمین اور ایک قسم ہو گئی اصحاب الشمال۔ اب تیسری قسم جو ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ والسابقون دوڑ کے جانے والے، سبقت کرنے والے، والسابقون السابقون اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے جانے والے جو ہیں وہ تو سابقون ہیں اور وہ تو مقربون میں ہیں، وہ تو سب سے بڑی شان والے ہیں نا۔ فی جنات النعیم، وہ جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں ان کا ذکر بعد میں آیا ہے، لیکن دوسری جگہ پر اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ۔ تو وہاں اللہ نے مقربین کا ذکر پہلے فرمایا،
اصحاب الیمین کا بعد میں فرمایا اور مکذبین جو ہیں کافر ان کا سب سے بعد میں فرمایا. تو وہاں ترتیب الگ ہے اور یہاں ترتیب جو ہے الگ ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کا ایک جواب جو مفسرین یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام، یعنی کلام کو نئے نئے اسلوب سے لے آنا. تو یہ فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے، اور کلام جیسے نئے اسلوب میں ہوگا توجہ زیادہ ہوگی. تو اس لیے اللہ نے کہیں ایسے ذکر فرمایا ہے اور کہیں ایسے ذکر. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتے ہیں، جیسے اما ان کان من المقربین اعلیٰ ہے، پھر ان کے بعد اصحاب الیمین ہیں، پھر ان کے بعد مکذبین ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، کہ پہلے ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کا پھر آخر میں ذکر کیا جاتا ہے. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اصحاب المیمنہ کا ذکر فرمایا، اور ان کے مقابلے پر چونکہ اصحاب المشأمہ تھے اس کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ نے سابقون کا ذکر فرمایا. تو سابقون سے مراد دیکھو یہی لفظ جو ہے اللہ نے قرآن میں حضور پاک کے صحابہ کے لیے بھی فرمایا. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ نے فرمایا سابقون الاولون، سب سے پہلے میرے مدنی پہ ایمان لانے والے، سب سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے والے. تو ان میں وہ جو مہاجرین ہیں، ان کے بعد پھر انصار ہیں، اور ان کے بعد وہ درجہ ہے جو مہاجرین و انصار کا متبع ہو اور خالص دل کے ساتھ ان کی اتباع کرے، ان سے اللہ راضی ہو گیا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی عظیم بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں میرے بھائی غور کر لو، 3 جماعتیں ہیں صرف. ایک سابقون ہیں جو مہاجرین ہیں، وہ تو ہم بن نہیں سکتے، وہ زمانہ بھی گزر گیا، وہ ہجرت کا دور بھی گزر گیا، تو ہم ان میں تو شامل نہیں ہو سکتے. اب دوسری جماعت ہے انصار، انصار مدینہ، جنہوں نے مہاجرین کو گلے لگایا، بھائی بنایا، اپنا سب کچھ ان پہ قربان کیا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اس میں بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی گزر گئے. مہاجرین کا زمانہ بھی گزر گیا، انصار کا زمانہ بھی گزر گیا. اب نہ تو ہم مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہیں نہ انصار میں شامل ہو سکتے ہیں. تو فرمایا صرف اب ایک تیسری جماعت ہے والذین اتبعوہم، اور جو ان دونوں کی اتباع کرے. بس یہ ایک جماعت ہے جس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اگر تم اس میں شامل نہ ہوئے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا ہے. چونکہ اللہ کی رضا کی شرط یہ ہے کہ یہ مہاجرین، انصار اور متبعین رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو مہاجرین تو ہم بن نہیں سکتے، انصار ہم بن نہیں سکتے. اب ایک ہی جماعت بچ گئی جو مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والی ہے. تو اگر جو ان سے اتباع نہ کریں، جو ان سے بغض رکھیں، جو صحابہ سے عداوت رکھیں، جو صحابہ کو سب کریں، جو صحابہ پہ تبرہ کریں، جو صحابہ پہ الزام لگائے، تو پھر اندازہ خود کر لو کہ وہ کس قسم میں ہوں گے. وہ اللہ کی رضا سے تو نکل گئے، اور جو اللہ کی رضا سے نکل گیا وہ پھر کافروں کا حصہ بن گیا. تو اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان ہونے کی اور ایمان والا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ان 3 جماعتوں سے باہر نہ نکلے. اگر ان 3 میں سے نکل گیا تو بات ختم. اسی لیے میرے آقا نے بار بار ہمیں جھنجھوڑا ہے
کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرا رستہ اور خلفاء راشدین کے رستے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر ما انا علیہ واصحابی، صرف اس رستے میں ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور اگر تم نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا تو سمجھو تم نے محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، اور جس نے حضور کا راستہ چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے احوال قیامت اور احوال قیامت کے بعد ان 3 اقسام کا ذکر فرمایا۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کے بارے میں جتنے واقعات پڑھو گے، دیکھو نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، صراط برحق ہے، نفخ صور برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ قیامت اور اس کے احوال کا ماننا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے جو لوگ عقل میں عقلی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کیوں کہ بظاہر تو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی مر گیا، ہم نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، قبر کو ہم نے مٹی ڈال کے بند کر دیا۔ اب ہمیں حدیث مبارک یہ کہتی ہے اس میں فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، کامیاب ہوگا تو راحت ہوگی، ناکام ہوگا تو سزا ہوگی۔ تو عقل میں تو یہ باتیں نہیں آتی نا کہ فرشتے کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کیسے داخل ہوں گے۔ قبر تو ہم نے بند کر دی ہے۔ اچھا، اور کسی بڑے آدمی کی قبر ہو، وہاں تو باقاعدہ سیمنٹ لگا دیتے ہیں، پتھر لگا دیتے ہیں۔ غریب کی تو چلو مٹی والی ہوئی، لیکن بڑے لوگوں کی تو خاص طور پہ ٹھیک ٹھاک بند ہے نا، اور پیسے بھی ان کو وہ لکڑی کے تابوت بنا کے اس میں بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کسی کو تابوت میں دفن کیا جائے۔ ہاں، ایک عذر ہوتا ہے، حادثہ ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے کٹھے کر کے رکھے گئے، اب اس کو کہاں رکھیں؟ تو ایک مجبوری ہے۔ یا کسی دوسرے ملک میں موت ہو گئی، اس کو وطن لایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جب تک وہ ایئر ٹائٹ باکس نہیں بنے گا تو لاش تو آ نہیں سکتی ہے، اس کی تو میت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر وہ ایئر ٹائٹ قسم کا جو ہے اس کا وہ تابوت بنا دیتے ہیں، اس میں بند کر دیتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ چہرے والی جگہ پہ شیشہ لگوا لیتے ہیں تاکہ چہرہ بھی دیکھا جا سکے۔ ورنہ بغیر عذر کے تابوت کے اندر بند کرنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ نہ صحابہ کے لیے کبھی تابوت بنائے گئے، نہ کسی انبیاء کے لیے بنائے گئے، اور نہ امام الانبیاء کے لیے بنائے گئے۔ تو آپ سے پھر کون بڑا ہو سکتا؟ تو اس لیے ایک بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیں۔ تو اب یہ باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں۔ اب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن کو اللہ قبر میں لے جاتے ہیں اور امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو 70 ہاتھ کے قریب اس کی قبر جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اور باقاعدہ 70 ذراعا 70 ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب عقل میں تو یہ بات نہیں آتی نا جی کہ دیکھیں نا، ہم نے یہاں ایک آدمی کو دفن کیا، یہاں مرد ہے یہاں عورت ہے، تو قبر جب کھلے گی تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ اس کی قبر میں چلا جائے گا، اس کی قبر میں آ جائے گی۔ تو یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں، اللہ معاف کرے، وہ قیامت کے منکر ہو کے کافر ہو گئے،
اور بعض علماء جو ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے عالم علم والے پہاڑ علم کے وہ عذاب قبر کے منکر ہو گئے. حالانکہ عذاب القبر جو ہے یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عذاب القبر حق، کہ تمام ائمہ اربع چار ائمہ کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر حق ہے. لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا انکار وہی کرے گا جو خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ان کا عذاب قبر حق ہے. تو اس لیے یاد رکھو یہ باتیں عقل میں نہیں آتی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عقل ایک نور ہے، لیکن ایک نور سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر رات اندھیری ہے، تیری آنکھیں ہیں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا. ایک نور تو ہے لیکن آگے نور نہیں ہے. اچھا دن میں نور ہے لیکن بندہ اندھا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایک نور ہے اور دوسرا نور نہیں. اسی طرح سمجھ لو کہ جتنے قرآن و حدیث کے مسائل ہیں اس کے لیے عقل بھی ہو اور نور ایمان بھی ہو. اگر ایمان والا نور نہیں ہوگا تو یہ مسئلے بھی سمجھ نہیں آئے. کیونکہ عقل نہ ہو تو پھر تو اس پہ شریعت ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس پہ تو شریعت کے احکام ہی نہیں ہوتے. عقل تو ہے لیکن نور ایمان نہیں، تو ان کو بھی مسئلے سمجھ نہیں آ سکتے. عقل بھی ہو نور ایمان بھی ہو تو پھر دیکھیں نا کہ جب ابو جہل نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے صاحب نے فرمایا ایک رات میں آسمانوں پہ گئے اور سیر فرمائی واپس آ گئے، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے آگے بحث نہیں کی، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، جو کہہ رہے ہو یہ بات میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا ابھی میں سن کے، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ. بس انہوں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، تم نے جا کے حضور سے پوچھا تو ہوتا نا. انہوں نے کہا ابو جہل جب ہم جبریل کے آنے جانے کے قائل ہیں تو نبی پاک چلے گئے تو کون سی مشکل ہو گئی؟ تو اس لیے اب نور ایمان آ گیا تو مسئلہ سمجھنے میں دیر ہی نہیں لگی. اب نور ایمان آ گیا کہ جی وہ فرشتے قبر میں کیسے جائیں گے، تو فوراً ایمان کہے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماتے ہیں جب تم 3 اندھیریوں کے اندر ماں کے رحم میں تھا وہاں ہم نے تیری صورت بنائی، اور وہاں فرشتہ گیا، فرشتے نے سارا کام کیا. اللہ سے پوچھا مولا رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، اجل کتنی ہے، سعید ہے شقی، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ماں کو بھی پتہ نہیں. اور اس کو زیادہ نور ایمان نے سمجھا دیا کہ اگر جبریل پھونک مارتے ہیں اور بی بی مریم کے بطن مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اگر فرشتے کے پھونک مارنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ ہو جاتا ہے تو قبر میں آنا جانا کون سا مشکل ہے. اور نور ایمان نے ہمیں بتلا دیا کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں نے معراج والی رات دیکھا ہے کہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے تھے. تو ایمان کی جب روشنی آ گئی تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوا. ایمان کی روشنی آ گئی تو ہمیں عذاب قبر کے بارے میں بھی حدیث ملی. حضور گزر رہے تھے، 2 قبریں تھی، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو جب حضور عذاب دیکھ رہے ہیں، تصدیق فرما رہے ہیں، تو جن کا اللہ کے نبی پر ایمان ہے اور نور ایمان ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں. اچھا اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک آدمی رات کو سویا ہوا ہے نیند میں، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا محل ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، اور میں جناب ان محلات میں بیٹھا ہوں اور سیر کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اتنے چھوٹے سے کمرے میں سویا ہوا ہے،
اس میں یہ سارے محل کہاں سے آ گئے؟ تو اگر اللہ اسے خواب میں ایسے محلات کا نظارہ دکھلا سکتے ہیں تو وہ قبر میں بھی دکھلا سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ قرآن تو ہدایت ہے لیکن اس کے لیے ہے جو دل سے بھی اور کانوں سے بھی قلب و قالب کی طرف سے صحیح معنی میں متوجہ ہو کے قرآن کو سنے گا تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ایک عورت ہے وہ دین کا کام الحمدللہ کرتی ہے، بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ دین کے لیے بھی محنت کر رہی ہیں، دعوت کر رہی ہیں، گھروں میں جا کے دوسری بچیوں کو قرآن سمجھاتی ہیں، دین سمجھاتی ہیں، تبلیغ کرتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب وہ دین کے کام میں لگی رہے یا شادی کرے؟ شادی کرے، شادی بھی تو دین کا کام ہے نا، شادی کرنا جو ہے یہ دین کا کام ہے۔ عورت کو اگر وہ جوان ہے، بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس کو فوراً شادی کرنا چاہیے، ورنہ دین کیسے بچائے گی، ایمان کیسے بچائے گی؟ یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ وہ بیوہ عورتوں کی شادی نہیں کرتے۔ بعض تو خامد کے ساتھ ستی کر کے جلا دیتے ہیں، اور بعض اگر جلاتے نہیں ہیں تو بس وہ عورت پھر ہمیشہ کے لیے منحوس ہے اور نحس ہے، اس کا کھانا پینا برتن اٹھنا بیٹھنا بھی الگ ہے اور کوئی اس کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتا ہے، تو یہ جاہلیت ہے فوراً۔ اسی لیے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو میرے مدنی محبوب کے لیے کنواری عورتوں کی کوئی کمی تھی؟ مکے کے تو سردار جان دیتے تھے حضور پہ، لیکن حضور پاک نے پہلی شادی ہی بیوہ سے کی ہے، تو ہمیں سبق دیا گیا۔ اور تمام شادیاں حضور کی جو ہیں کنواری لڑکی صرف بی بی عائشہ۔ تو اس لیے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے کہ خامد مر جائے اور عورت بیٹھی رہے، اور جی میں بچوں کے لیے بیٹھی ہوں، میں نے بچوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کو اللہ سنبھالتا ہے۔ آپ بہرحال آسان طریقہ یہ ہے جب رشتہ آئے استخارہ کرو کہ یا اللہ یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے آدمی بہتر ہوگا۔ اگر استخارے میں خیر ہے تو بس فوراً نکاح کرو، استخارے میں خیر نہ ہو تو نہ کرو۔ جب آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے پھر شرمندگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے احرام جو ہے وہ حرم سے باندھا ہے، اگر حرم کے باہر نہیں کیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ احرام کے لیے لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے۔ اگر عمرے کا احرام باندھنا میرے بھائی، مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں، وہ 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر جذبات میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک لفظ انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ اہل مکہ تھا، بن مکہ تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس باب میں حدیث ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ حج والوں کے لیے ہے یا عمرے والوں کے لیے ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ معابدہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا معابدہ، جہاں بلدیہ کا بڑا دفتر بھی ہے اور کبھی گورنر کا دفتر بھی ہو، یہ معابدہ والا علاقہ جو ہے نا، یہاں حضور پاک نے خیمے لگا کے قیام فرمایا تھا، اور یہیں سے آپ نے حکم دیا حضرت عائشہ کے بھائی کو
کہ اپنی بہن کو تنعیم لے جاؤ اور وہاں سے احرام بندوا کے عمرہ کرواؤ. تو اگر حرم سے احرام باندھنا عمرے کا جائز ہوتا تو حضور فرماتے عائشہ یہاں سے احرام باندھو اور جا کے طواف صفا کر لو. تو آپ کو تنعیم بھجوانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی آدمی بلا وجہ ایک ہوتا ہے نا بس ضد میں آ جانا. کسی ایک صحابی کا آپ مجھے نام بتائیں کہ جس نے حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہو. ایک صحابی کا نام بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن موجود ہیں مکے میں. مکہ فتح ہو گیا ہے, اب تو دشمن کی طاقت نہیں نا آگے بات کر سکے. لیکن حضور تشریف لے گئے غزوہ حنین کے لیے. پھر آپ نے جیرانہ پہ قیام فرمایا. پھر حضور نے جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. تو اس لیے میرا عزیز ساری حدیثوں پہ نظر ڈالا کرو. یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی ایک حدیث مبارک پڑھ لے اور 4 حدیثوں کو چھوڑ دے. اور جو لوگ چاروں حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ان کو کہہ بھی حدیث نہیں مانتے. جو ایک مانے وہ تو مانتا ہے, جو 4 مانے وہ نہیں مانتے. اب یہ اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے دلوں میں تو نہ کسی کے لیے عناد ہے نہ بغض ہے اور نہ حسد ہے. شکر ہے اللہ کا. بہرحال وہ عمرہ نہیں ہوا, دوبارہ عمرہ کریں. کہتے جی کہ بیوی اپنے زیورات کی زکوٰۃ کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ زیور بیچے, زیور نہیں ہے اس کے پاس, کہاں سے لائے؟ وہ پیسہ تو اس کے پاس ہے, سونا اس کے پاس ہے, چاندی اس کے پاس ہے جناب, پہننے کے لیے موجود ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. عجیب بات ہے, کہاں سے لے آئے؟ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں کوئی آدمی قرآن شریف لے کے پڑھتا رہے. میرا بھائی جائز ہے, لیکن یاد رکھو یہ اگر ایسا قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا تو میرا مدنی محبوب پڑھتا. حضور پاک نے تو طواف میں قرآن نہیں پڑھا, آپ نے تو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ طواف میں اللہ کا ذکر اور تسبیح اور تحمید جو ہے وہ افضل ہے. ویسے کوئی قرآن پڑھے تو جائز ہے, کوئی منع نہیں. عشاء کے وتر میں نہیں پڑھتا ہوں. صبح کو 5 بجے اٹھنے کے بعد جو ہے میں 4 رکعت پڑھ کے, یعنی 8 رکعت تو آپ کی ہو گئی نا جی تہجد, اور 1 رکعت وتر پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک وتر 3 رکعت ہوتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھو کہ کبھی اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ خدا کے لیے حدیث مبارک پڑھا بھی کرو, سمجھا بھی کرو. حضور پاک نے 3 صورتیں بتائی ہیں وتر میں پڑھنے کے لیے یا 1 بتلائی ہے؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھے؟ سبح اسم ربکل, دوسری میں, تیسری میں, تو 3 ہوئی رکعتیں گے, 1 ہوئی. ہاں جی, تو حضور 1 صورت بتاتے نا کہ بس کل پڑھ لو. 3 صورتیں کیوں بتائیں؟ بہرحال ہم جو پڑھتے ہیں 1, وہ بھی 2 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں. یاد رکھو فرق صرف اتنا ہے کہ 2 کے بعد وہ سلام پھیر دیتے ہیں اور 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور احناف جو ہے وہ سلام نہیں پھیرتے, وہ آخر میں سلام پھیرتے ہیں. وہ بھی 1 رکعت تو نہیں پڑھتے نا اکیلے, ہم لازماً پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے ملاتے ہیں, تو رکعتیں تو 3 بڑھ گئی. انہوں نے 2 سلام سے پڑھی, ہم نے 1 سلام سے پڑھی. بہرحال 2 رکعت مقام ابراہیم پہ واجب الطواف پڑھنا افضل ہے, ورنہ جہاں جگہ ملے, حتیم میں ملے, مطاف میں ملے, حرم میں ملے. ہم طائف گئے تھے, جدہ سے طائف گئے,
پھر طائف سے ہم جدہ گئے لیکن حرم سے گزر کے گئے، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی تمام درخت جو ہیں وہ تو قیامت والے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی، ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا، بعض اس کو تھوار کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ کہتے جی قیامت والے دن لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، تو اس کا معنی یہ ضروری تو نہیں کہ سورج بھی ہوگا، سورج کوئی عرش سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ معنی جیسے دنیا میں بھی تم کہتے ہو نا جی ہم تو جی فلاں آدمی کے سائے میں ہیں، تو عرش کا بھی ایک سایہ ہے نا، اللہ کی اس کی رحمت ہے، یہ معنی تو نہیں ہوتا سورج سے سایہ ہو۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے عمرہ یا طواف آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ شلوار اگر ٹخنوں کے نیچے ہو تو بالکل حرام ہے، میری ہو کسی کی ہو، اللہ ہدایت دے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اگر میں ان کی طرف سے حج بدل کروں بالکل کر سکتے ہیں۔ مکھیاں مارنی جائز ہیں، بالکل مارنی جائز ہیں۔ ایک آدمی نے دین کے سب سے زیادہ بہت زیادہ کتابیں رکھی ہیں، پڑھتا نہیں ہے، دعا کرو اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر نمازیں زیادہ قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ توبہ سے گناہ معاف فرما دے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قضا نفلیں نہ پڑھا کرو، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک دو قضا پڑھ لی۔ اگر آپ کی والدہ پاکستان سے آئی ہے مکہ مکرمہ اور نیت یہ تھی کہ مکے میں پہنچ کے 2 دن کے بعد عمرہ کروں گی، دم پڑ گیا، احرام میقات سے باندھنا تھا۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں غسل کر کے 2 چادریں باندھ لے اور پھر مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کرے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔